السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج قرآن کریم سے استخارہ کا طریقہ انشاءاللہ العزیز میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن کریم سے استخارہ کیسے کرتے ہیں۔ ہم سبھی کو یہ تو معلوم ہے کہ استخارہ کب کیا جاتا ہے۔ استخارہ تب کیا جاتا ہے جب ہم کسی الجھن کا شکار ہو گئے ہوں، یا کوئی بات یا کوئی فیصلہ ہم لے نہیں پا رہے ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کرنے کا نام استخارہ ہے۔ تو قرآن کریم سے استخارہ کیسے ہوتا ہے اور آسان استخارہ انشاءاللہ العزیز آج آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کو استخارہ کا طریقہ بتاتا ہوں۔ ادھر آئیے، یہ قرآن کریم ہے۔ جب بھی ہمیں استخارہ کرنا ہوگا تو ہم سب سے پہلے قرآن کریم کو سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور 2 رکعت نماز استخارے کی نیت سے پڑھیں گے۔ اور اگر ہم یہ استخارہ فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز کے بیچ میں کر رہے ہیں تو پارہ نمبر 1 سے لے کے پارہ نمبر 10 کے بیچ میں جو بھی پارہ کھل جائے، آنکھ بند کر کے اس پارے کو کھولیں گے اور داہنی طرف سے لے کر، یعنی کہ رائٹ ہینڈ کا جو پیج ہے، اس پیج سے لے کر یہاں تک کہ خا ڈھونڈیں گے ہم، یعنی خا سے خیر ہے اور شین سے شر ہے۔ اب مان لیجئے کہ 15 خا نکلے، یہاں سے لے کر یہاں تک کہ 15 خا نکل گئے آپ کے، تو اب آپ اس میں ڈھونڈیے کہ شین کتنے ہیں۔ اب یہاں سے لے کر یہاں تک میں آپ کے شین نکلے 7، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کام کے کرنے میں خیر ہے، اس کام کو ہم کر سکتے ہیں۔ اگر یہی استخارہ آپ ظہر سے لے کر عصر کی نماز کے بیچ میں کر رہے ہیں تو آپ کھولیں گے 11 سے لے کر 21 پارے تک کے بیچ میں، آنکھیں بند کر کے آپ قرآن کریم یوں کر کے آنکھیں بند کر کے کھولیں گے۔ پہلا جو صفحہ آئے گا دائنی طرف، اس صفحے کے اندر آپ کو خا ڈھونڈنا ہے۔ اگر خا زیادہ نکل جاتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کام میں آپ کے لیے خیر ہے، وہ کام کر لینا چاہیے، اور اگر شین زیادہ نکلتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کام میں آپ کے لیے شر ہے، اس کام سے آپ کو بچنا چاہیے۔ اور اگر آپ استخارہ عصر سے لے کر عشاء کے بعد تک کے کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کھولنا چاہیے پارہ نمبر 21 سے لے کر پارہ نمبر 30 کے بیچ میں، کوئی سا بھی پارہ آپ کھول لیں آنکھیں بند کر کے، اور پھر اس کے داہنے پیج پر دیکھیں کہ خا کتنے ہیں اور شین کتنے ہیں۔ شین بڑا والا، ٹھیک ہے، 3 نقطے والا۔ اگر خا کی تعداد زیادہ نکل جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ جس کام کا سوچ کے استخارہ کر رہے ہیں اس کام میں خیر ہے، اور اگر شین زیادہ نکل جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس کام میں خیر نہیں ہے، شر ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو عمل کرنے کی اور اس استخارے کو آزمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ آزمائیے، بہت شاندار استخارہ ہے یہ۔